معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 21۔ مگر یاد کی اس آمد سے اسے کسی نہ کسی حد تک حقیقی دنیا پہ اپنی گرفت کا احساس ہوا تھا۔ پھر وہ چند منٹ کو اونگ گیا تو اسے علم ہوا تھا کہ خوابوں پہ اور خوابوں کی حیت پہ کسی صورت اس کا قابو نہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس رات کے سفر کے دوران اس پہ یہ بات آشکار ہوئی کہ گزرے ہوئے اور موجودہ اور آنے والے نامعلوم وقت کی رفتار پہ اس کی دسترس نہ تھی۔ گو کہ یہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی تھی، مگر اس سے پہلے نہ اسے کبھی حقیقت کو ہاتھ تلے رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی خوابوں کے ناقابل گرفت ہونے سے وہ پریشان ہوا تھا۔ گو کہ یہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی تھی، مگر اس سے پہلے نہ اسے کبھی حقیقت کو ہاتھ تلے رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی خوابوں کے ناقابل گرفت ہونے سے وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کے اندر اور باہر ایک توازن تھا جسے اس کی زندگی کے چھوٹے بڑے حادثے بگاڑ نہ سکتے تھے، یہاں تک کہ اس کی 2 سالہ نظر بندی نے بھی اس کے اندر کسیل خون کی جو لہر دوڑائی تھی، وہ بھی نسیمہ سے اس کی دوری اور نسرین کی جانب ایک والہانہ اور بے جواز کشش پر ہی منتج ہوئی تھی۔ اپنے خون کی کڑواہٹ میں جذب ہو کر اور اس سودا میں شامل ہو کر جیسے اس نے اپنے آس پاس دیکھا تھا، اپنے دل میں اس تنازع سے چھٹکارا حاصل کرنے کی یہ اس کی غیر شعوری کوشش تھی، جو شعور کی سطح پر پہنچتے ہی مسمار ہو گئی تھی۔ تاہم اس کی شخصیت کے انضباط کی وہ عمارت جس کی تعمیر 19 برس کی عمر میں ملٹری اکیڈمی کے اندر شروع ہوئی تھی، اپنی بنیادوں پہ بے لرزش قائم رہی تھی۔ پچھلے 1.5 دن کے اندر جو کچھ ہو گزرا تھا، اس نے آخرکار اس عمارت کی دیواروں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ گو ابھی تک وہ اپنی زمین پہ ایستادہ تھیں۔ رات بھر وہ گویا ہاتھ سے انہیں تھامے رہا تھا، پھر صبح کا 1 گھنٹہ ایسی سربستہ نیند میں گزرا تھا جس سے بیدار ہونے پر اسے دنیا میں اپنی تازہ آمد کا احساس ہوا تھا۔ اس کے باطن کے اجزاء اب آہستہ آہستہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کی منزل کے آنے میں 1 گھنٹے سے کم کا سفر رہ گیا تھا۔ سرفراز ہم سفروں کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے ٹوائلٹ کا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر غسل خانے کو چل دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا رہے، مگر دوسرے مسافروں کے خیال سے شیو کر کے جلد ہی فارغ ہو کر نکل آیا۔ اپنے بیگ سے اس نے تازہ کپڑے نکالے اور دوبارہ غسل خانے میں جا کر لباس تبدیل کیا۔ پھر وہ آ کر کھڑکی کے پاس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن پر اس کے لیے جیپ کھڑی تھی۔ سپاہی غلام رسول نے اسے سلوٹ کیا۔ سرفراز نے جواب دے کر سامان کے 2 بیگ اسے پکڑائے۔ جیپ روانہ ہوئی۔ یونٹ کا کیا حال ہے غلام رسول؟ سرفراز نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے سر۔ موو کے لیے تیاری ہے؟ بالکل سر، آرڈر کا انتظار ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ پھر مناسب وقفے کے بعد پوچھا، پیچھے سب خیر تھی سر؟ سرفراز اپنے خیال میں تھا۔ او ہاں، وہ بولا، سب خیر تھی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا سر۔ کوئی اور خبر غلام رسول؟ سب ٹھیک ہے سر۔ کل کرنل صاحب کی انسپیکشن تھی۔ مجھے علم ہے، انسپیکشن خیر خیریت سے گزر گئی؟ جی سر، کرنل صاحب شاباش دے کر گئے۔ بہت اچھا ہوا، ان سے شاباش مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ہاں سر، بہت اچھے افسر ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شریف افسر سب کو نصیب کرے۔ ہاں، سرفراز نے مختصراً کہا۔ فوج کے ہر شعبے کے یونٹ بلوچستان کی شورش سے نمٹنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے۔ 10 روز کے بعد سرفراز کا برگیڈ بھی روانہ کر دیا گیا۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر خضدار میں تھا۔ وہاں سے چملانگ کے علاقے میں مری قبائل سے جنگ کرنے والی فورس کی کمک کے طور پر سرفراز کا یونٹ وہاں پہنچا۔ اس سے قبل چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں اور چند ایک بڑے مقابلے بھی ہو چکے تھے، جن میں فوج کا اتنی تعداد میں جانی نقصان ہوا تھا کہ آخر اعلیٰ سطح پر اسے ناقابل قبول تصور کیا گیا۔ اب ایک بڑے آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کا نام آپریشن ماؤنٹین گوٹ رکھا گیا تھا۔ فارمیشن میں فضائی مدد بھی حاصل تھی، جس میں معراج طیارے اور ایران سے مستعار لیے گئے ہیلی کاپٹر گن شپ شامل تھے۔ سرفراز کی اپنی انفینٹری بٹالین تھی، جس کا اپنا مارٹر یونٹ تھا
چملانگ کے گاؤں میں پراریوں کی پناہ گاہوں اور اسلحہ کے ذخیروں کی مخبری ہوئی تھی۔ سحری کے وقت حملہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے مارٹر یونٹ سے گولہ باری کر کے ٹارگٹ کو نرم کیا گیا۔ اس کی آڑ میں سپاہیوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کر گاؤں سے ذرا باہر ایک اسٹریٹجک مقام پہ پتھروں سے پشتے تیار کر دیے، جن کی دیواروں کے سوراخوں میں انفینٹری نے مشین گنیں نصب کر دیں۔ جیسے ہی اجالا ہوا، کوبرا گن شپ آ گئے۔ انہوں نے اپنی انتہائی سبک گنوں سے 750 فی منٹ کے حساب سے گاؤں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے بیمار لوگ جو مارٹر کی گولہ باری سے پہلے ہی دہشت زدہ تھے، گھروں میں دبکے رہے، اور باقی کیا پراری اور کیا عام دیہاتی بھاگ اٹھے۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی، پشتوں سے مشین گنوں کے منہ کھل گئے۔ اسی دوران گاؤں سے جوابی فائر آنے لگا۔ یہ فائر ایک ایک گولی والی پرانی طرز کی رائفلوں کا تھا۔ صرف ایک آٹومیٹک ہتھیار استعمال ہو رہا تھا، وہ بھی ایک وقت میں چند گولیاں چلا کر رک جاتا، جس سے فوج کو اندازہ ہوا کہ ہتھیار یا تو پرانا تھا یا دیسی ساخت کا تھا، جو چلتا چلتا اٹک جاتا یا گرم ہو جاتا تھا، گو جام نہ ہوتا تھا، یا پھر اس کے راؤنڈ محدود تعداد میں تھے جنہیں دشمن جلدی میں ختم کرنا نہ چاہتا تھا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ کے پراریوں کے پاس بزوکا ٹائپ گن یا کسی بڑی توپ کا ہونا ممکن تھا غلط ثابت ہوئی تھی۔ جوان لڑکے اور ادھیڑ عمر آدمی رائفلیں اٹھائے گھروں سے بھاگتے ہوئے نکلتے اور کھلی زمین پر کسی پتھر کے پیچھے یا چھوٹے سے گڑھے میں لیٹ کر جوابی فائر کرتے۔ پھر گن شپ آتے اور اپنی ترر ترر کرتی ہوئی گولیوں سے گھروں کے پتھروں پہ چنگاریاں اور زمین پہ دھول کی لکیریں اڑاتے ہوئے گزر جاتے۔ پتھروں اور گڑھوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے لوگ ہیلی کاپٹروں کے پنکھوں کی گڑگڑ گڑگڑ سنتے ہی اٹھ کر بھاگ نکلتے، کچھ دوڑتے اور فائر کرتے ہوئے ایک طرف کو مسجد کی جانب بھاگتے، کچھ واپس گھروں کو دوڑتے ہوئے جاتے۔ ان میں سے کوئی پشتوں سے آتی ہوئی مشین گن کی گولی کی زد میں آ جاتا تو ہوا میں بازو پھیلا کر زمین پہ گرتا اور ڈھیر ہو جاتا۔ گھروں سے عورتوں، مردوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس علاقے کے درختوں اور جھاڑیوں کی مخصوص خوشبو کے ساتھ ساتھ بارود کی تیز بو مل کر فضا میں بکھری تھی، جسے سونگھ سونگھ کر فوجی جوان بپھرے جا رہے تھے۔ سرفراز اپنی کمپنی کے ہمراہ کھڑا کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ پاس ہی ایک سپاہی وائرلیس کا ہلکا سا سیٹ لیے زمین پہ بیٹھا تھا۔ سرفراز کو خود فائر کرنے کی ضرورت نہ تھی، مگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح پراریوں کے ہاتھوں فوج کے جانی نقصان کی خبریں سن سن کر غصے اور انتقام کے جذبے سے مغلوب تھا۔ اس نے پہلے ایک برسٹ مارا تو ایک آدمی اپنی رائفل سمیت زمین پہ گر پڑا۔ سرفراز اسے دیکھتا رہا۔ اس شخص نے صرف ایک کروٹ لی اور سیدھا پشت پہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد اس کے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ایک دوسرا بھاگتا ہوا پاس سے گزرا اور اپنے گرے ہوئے ساتھی کی طرف توجہ دیے بغیر اس کی رائفل اٹھا کر مسجد کی جانب بھاگ نکلا۔ ایک طرف سرفراز کو ہلکی سی مسرت کا احساس ہوا کہ اس کا وار کاری لگا تھا، دوسری جانب یہ دیکھ کر کہ ساتھی کی جان سے زیادہ اس شخص کو اس کی رائفل عزیز تھی، سرفراز کے دل سے خیال گزرا کہ یہ لوگ جنگ سے منہ پھیرنے والے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا جذبہ اس کے اندر کار فرما تھا۔ اتنے فاصلے سے بھی اسے نظر آ گیا تھا کہ تقریباً سب کے بدنوں پہ میلے کچیلے کپڑے تھے اور کئی کے پھٹے ہوئے تھے۔ پھر ان سب باتوں کے سوا ایک چوتھا امر بھی تھا۔ اس امر کی خاصیت ایک خودکار حرکت کی سی تھی۔ سرفراز کی انگلی ایک آٹومیٹک ہتھیار کی لبلبی پہ تھی اور انگلی کے ایک دباؤ کے بعد دوسرے دباؤ کو روکنا ایک دشوار عمل تھا۔ جب اس نے دوسرے شخص کو زد میں لینے کے لیے نالی کا رخ موڑ کر لبلبی دبائی تو برسٹ نے اس آدمی کو مسجد کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی جا لیا، مگر سرفراز نے آخری وقت میں نالی کی نوک عمدن ٹارگٹ کے بدن کے نچلے حصے کی سیدھ میں کر دی تھی۔ ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ گولیاں اس شخص کو لگنے کی بجائے زمین میں دھس جائیں۔ دونوں ہاتھوں میں 2 رائفلیں اٹھائے بھاگتا ہوا آدمی دھکے سے منہ کے بل زمین پہ جا گرا، مگر فوراً ہی اٹھ کر لنگڑاتا ہوا دوڑ پڑا اور مسجد کے
دروازے میں داخل ہو گیا۔ گولیاں اس کی ٹانگ پہ لگی تھیں۔ سرفراز کو احساس ہوا گویا ایک بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ یہ محسوس کر کے دل میں اسے ہلکی سی شرمندگی بھی ہوئی۔ اس نے اپنی اسٹین گن کی سیفٹی چڑھائی اور اسے ایک پتھر کے سہارے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ایک بڑے پتھر پہ پاؤں رکھ کر اس کے اوپر چڑھا اور دیوار سے سر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سر، سیکنڈ لیفٹیننٹ امتیاز تشویش سے بولا۔ سر، ابھی الفاظ امتیاز کے منہ میں ہی تھے کہ ایک گولی شاں کر کے سرفراز کے کان سے تقریباً رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی۔ سرفراز کو محسوس ہوا کہ اس نے گولی کو دور سے آتے اور اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا سر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ گولی کے خطرے سے بے خبر وہ دیوار سے سر نکالے کھڑا رہا۔ اسے اپنے جسم میں ایسی قوت کا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا جست بھر کر ہوا میں اڑنا شروع کر سکتا تھا۔ سر، اس نے اپنے بازو پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ سر، گیٹ ڈاؤن۔ سرفراز نے چونک کر لیفٹیننٹ امتیاز کو دیکھا اور پتھر سے چھلانگ لگا دی۔ گولی گزرنے کے بعد وہ بامشکل 2 یا 3 سیکنڈ وہاں کھڑا رہا، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک عمر تک اس جگہ پہ ہوا میں سر اٹھائے اس بارود بھری بو کو سونگھتا رہا ہو۔ اس نے اپنی اسٹین گن اٹھائی اور اس کا سیفٹی کیچ اتار دیا۔ گن شپ ہیلی کاپٹروں نے 3-4 اڑانیں لگائیں اور کچے پکے مکانوں کے پڑخچے اڑاتے گزر گئے۔ پھر مزید جہاز گولیاں برساتے ہوئے آئے۔ اب میدان میں کوئی بھاگتا دوڑتا ہوا شخص نظر نہ آ رہا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پکے مورچے لگا لیے تھے۔ اکا دکا جوابی فائر آ رہا تھا۔ یہ مقابلہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ میدان میں 1 درجن کے قریب لاشیں پڑی تھیں۔ جب آخری بار ایک ہیلی کاپٹر اپنی مانوس گڑگڑ لیے آیا اور چھوٹے چھوٹے تیز آہنی دھماکوں سے جیسے کوئی آرا لوہے کی سلاخ پہ چل رہا ہو گولیاں برساتا ہوا گزر گیا اور گھروں کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو کئی منٹ تک دل دہلا دینے والا مکمل سناٹا چھایا رہا۔ جوابی فائر بھی بند ہو چکا تھا۔ اچانک وائرلیس سے تڑکی ہوئی آوازیں نکلیں۔ آرڈر آگے دیا گیا اور فوجیوں نے مکانوں پہ ہلہ بول دیا۔ وہ بندوقوں کے دستوں اور بوٹوں کی ٹھوکروں سے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہونے لگے۔ اب گھروں میں سے مردوں، عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اس واویلے کے درمیان فوجی اپنی گنیں نشانے پہ تیار رکھے مسلسل دروازے توڑ توڑ کر گھروں میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے تلاشی لینے والے ایک کے بعد دوسرے مکان میں آگے بڑھتے جاتے تھے، کونوں خدروں میں چھپے ہوئے مکینوں کا ملا جلا شور بلند ہوتا جا رہا تھا۔ یکا یک ایک مکان کے اندر سے ایک بوڑھا معذور شخص بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا نکلا اور انتہائی بے خطر طور پر اس کھلی زمین کے درمیان میں آ کر رک گیا۔ اس کے بدن پہ بھی پرانے اور میلے کپڑے تھے۔ وہ پھٹے ہوئے نہ تھے، صرف اس کی شلوار کا ایک پانچہ ٹخنے سے کچھ اوپر تک اٹھا ہوا تھا جیسے نیفے سے مڑوڑ کر چڑھایا گیا ہو۔ سرفراز کو اس کا سوجا ہوا ٹخنا نظر آ رہا تھا اور جہاں پنڈلی دکھائی دیتی تھی وہاں تک سوجن نمایاں تھی۔ یہ وہ ٹانگ تھی جسے وہ آدمی زمین سے اٹھا کر رکھے ہوئے تھا اور جس کی وجہ سے وہ چلنے کے لیے بیساکھیوں کی مدد لے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میدان میں رکا اس نے بیساکھیوں پہ اپنے آپ کو سہار کر بایاں بازو آزاد کر لیا۔ بازو کو ہوا میں بلند کر کے وہ منہ سے کچھ بولا مگر اس کی آواز عقب سے آتی ہوئی گولیوں کی آواز میں دب کر رہ گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ جوابی فائر اس کی تائید میں آیا تھا۔ فوجیوں کے پشتوں سے مشین گنوں نے 2-3 بوچھاڑیں ماری مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ ان کا نشانہ صرف ادھر کو جائے جدھر سے فائر آیا تھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان وہ بھاری بھرکم بدن اور چھوٹی چھوٹی کتری ہوئی سفید داڑھی والا آدمی اپنی جگہ سے ہلے بغیر کھڑا رہا۔ ہوا میں بلند کیا ہوا بازو اس نے چند لمحے کو نیچے گرایا اور بیساکھی پر ٹٹول کر دوبارہ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی رائفل تھی جو بیساکھی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہونے کے باعث اس سے قبل دکھائی نہ دی تھی۔ یہ ایک ایسی کہنہ رائفل تھی جو قدیم زمانے میں جب آتشی ہتھیار ایجاد ہوئے تھے استعمال کی جاتی تھی اور جس کے اندر نالی کے اگلے سرے کے رستے ایک گڑ کی مدد سے
بارود بھرا جاتا تھا۔ اس کی نالی لمبی اور 2 مار ہوتی تھی۔ اسے سر سے اوپر اٹھائے وہ شخص اب اکیلا میدان میں کھڑا تھا اور دونوں جانب سے فائر بند ہو چکا تھا۔ میں سردار علم بند خان ہوں، میں اپنی بھاری خرخراتی ہوئی آواز میں پکار کر بولا، اس سے پیشتر کہ ہماری خواتین تمہارے ہاتھوں بے عزت ہوں، میں لڑ کر مر جانا پسند کروں گا۔ سرفراز اس کی بندوق کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا اور دل میں توقع کر رہا تھا کہ یہ ٹوٹا پھوٹا سردار عورتوں اور بچوں کو نکال کر میدان جنگ سے لے جانے کی تجویز پیش کرے گا یا سب سے خوش کن توقع ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرے گا۔ ایک اور مزاحیہ سا خیال اس کے دل میں تھا کہ ابھی یہ شخص بندوق کی نالی کے نیچے نصب کیا ہوا گز الگ کرے گا، جیب سے بارود اور باقی ماندہ سامان نکالے گا اور سامنے سے نالی کے اندر گز پھیر پھیر کر اسے بھرنا شروع کر دے گا اسے بھرنا شروع کرے گا۔ سرفراز گہرے اشتیاق سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔